السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم دوحہ معاہدے کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے یہ کتنی دیر بعد ثابت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ایک سوال ارائز ہوتا ہے کہ یقیناً جنگ بندی یقیناً ہمیشہ ایک مثبت پیش رفت ہوتی ہے، لیکن یہ جو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تاحت پائے گی؟ اور جو دہشت گردی جو مین مسئلہ ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے حل ہو سکتا ہے یا یہ دہشت گردی اس سے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا دل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا افغانستان وفا کر پائے گا کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اور مطلب یہ کتنی دیر بعد ثابت ہو سکتی ہے، اور افغان حکومت آپ کو کتنا سنجیدہ نظر آتی ہے اس فیصلے میں؟ دیکھیں، ایک تو بہت شکریہ۔ یہ نوبت آئی کیوں کہ پاکستان اور افغانستان جیسے ملک باقاعدہ دشمنوں کی طرح لڑ پڑے۔ بالکل ہاں۔ سرحدی جو فورسز ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، حملہ ہوا، پاکستان نے اس کا جواب دیا اور بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ تو ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی پڑوسی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ بھائی چارہ کدھر گیا، وہ جو ہم ایک دین کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں وہ رشتہ کدھر گیا، وہ بندھن کدھر گیا؟ تو سوالات کافی ہیں۔ اب پاکستان نے جس طریقے سے وزیر دفاع نے اعداد و شمار رکھے کہ کتنی مرتبہ ہم نے احتجاج کیا، کتنی مرتبہ ہم نے ان کے سفیر کو بلایا، کتنی مرتبہ ہم نے ان کو ثبوت فراہم کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان یہ کوشش 2021 سے کرتا رہا کہ جی آپ کی سرزمین کے اوپر ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستان سے جن کا تعلق ہے، آپ ان کو روکیں تاکہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اب یہ جو بیچ میں ہوا ہے، اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان رابطے ہوتے تھے، اسلام آباد سے رابطہ ہوتا تھا کابل، اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ کان نہیں دھرے جاتے تھے پاکستانی تحفظات اور مطالبات کے اوپر۔ اب اس میں یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلے سفارتی رابطہ بحال ہوا دونوں ملکوں کا، اور اس کے بعد پھر جو دوست ممالک ہیں انہوں نے رابطے کیے، انہوں نے کردار ادا کرنا شروع کیا، خصوصاً جب ہم قطر کی بات کرتے ہیں، ترکی کی بات کرتے ہیں، اس میں باقی بھی ممالک ہیں، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں متحدہ عرب امارات ہے، اس میں جناب چین ہے، ٹھیک ہے، ایران ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کا یعنی اچھا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی۔ پہلا دور ہے یہ، اور یہ جو پہلا دور ہوا ہے دوحہ میں، یہ کوئی فل معاہدہ نہیں ہے، یہ فی الحال یہ ہے کہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے۔ ایک پیج کے اوپر ہے، 3 یا 4 پیراگرافس ہیں، اور اس میں بھی پھر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جس میں بارڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں بھی ترمیم ہوئی، قطر کی حکومت نے پھر وہ چینج کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر متعلقہ معاملہ تھا، ایشو تھا ڈیورن لائن کا، یا جس کو وہ فرضی لکیر کہتے ہیں، ہم اس کو انٹرنیشنل سرحد مانتے ہیں، دنیا اس کو انٹرنیشنل سرحد مانتی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈومیسٹک پریشر جو افغان طالبان کے اوپر تھا، کابل میں جو ایک فضائی کارروائی ہوئی جس کا پاکستان نے نہ ذمہ داری قبول کی، نہ جس کی تردید کی، نہ جس کی تصدیق کی، ٹھیک ہے، وہی انہوں نے جواز بنایا کہ جی ہم نے حملہ کرنا ہے پاکستان کے اوپر اور ہم نے جواب دینا ہے۔ ان کا یہ وہ تھا۔ پاکستان نے جب کارروائی شروع کی تو پاکستان نے کہا کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم نے جواب دینا ہے، تو اسی طرح یہ جنگ چھڑ گئی۔ دوسرا ڈومیسٹک پریشر اس حوالے سے تھا کہ اس اعلامیے میں بارڈر کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بالکل غیر متعلقہ چیز تھی، بالکل نان ایشو تھا، یہ ایشو تھا ہی نہیں، یہ معاملہ اس چیز کے لیے تھا ہی نہیں، یہ نشست اس چیز کے لیے نہیں تھی کہ اس میں کس مسئلے پر بات کرنی ہے۔ مسئلہ فی الحال جو ڈسکس ہوا وہ نہ تجارت تھی، نہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہت سارے دوسرے معاملات تھے، ٹھیک ہے۔ جو اتنی طویل نشست ہوئی تو اس طویل نشست میں یہ جو گھنٹوں جاری رہی، اس میں یہ بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک ہی نشست میں یہ سارے مسائل حل ہوتے۔ اگر آسان ہوتا تو پھر یہ جو ایک صفحے کا اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ پھر ایک صفحے کا نہ ہوتا، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ کیسے دونوں ملکوں کو راضی کیا جائے کہ یہ جنگ بند نکال لیں۔ ایک دو پہلے ہی دن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ وہاں سے ایک درخواست آئی تھی جنگ بندی کی، پاکستان نے وہ قبول نہیں کی تھی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور وقفے سے چلتا رہا۔
تو اس میں کچھ پاکستانی شخصیات نے بھی کردار ادا کیا، دو طرفہ رابطے کیے. اب جو سیز فائر اور آپ کا سوال کہ یہ کتنا دیر پا ثابت ہو سکتا ہے، یہ منحصر ہے دونوں فریقین کے اوپر کہ اگر کہیں سے بھی اس سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات بگڑ سکتے ہیں. جی جی. دیکھنا اب یہ ہوگا کہ کیسے اس سیز فائر کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلے رابطہ ہوتا تھا اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں، اب بیچ میں انوالو ہیں قطر بھی اور ترکی بھی. کہیں سے بھی کوئی شکایت ہوگی تو وہ سیدھا شکایت جائے گی استنبول اور دوحہ. اچھا سر، یہ جو ہماری دیکھا جائے ایسٹ اور ویسٹ دونوں بارڈرز پہ کافی سچویشن جو ہے سنگین چل رہی ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حملے کیوں شروع ہوئے ہیں؟ اس کا مین بنیادی مقصد کیا تھا؟ ایک دم ہی سب کچھ چینج ہو جانا، برادر ملک آپس میں لڑ پڑنا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو امیر خان متقی کا جو دورہ ہندوستان تھا اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، اور پھر اسی دوران ایک فضائی حملہ کابل میں، اور پھر وہاں پہ آپ امیر خان متقی کے بیانات دیکھیں. آپ نے امیر خان متقی کی بات کی، انہوں نے انڈیا میں جب اس طرح کے حملے سٹارٹ ہوئے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن ڈائیلاگ کا تو ہمیشہ پاکستان نے بھی ڈائیلاگ ہی کی بات کی. پاکستان نے بھی ہمیشہ یہ جتنا میں نے کہا کہ اتنی شکایات، اتنے احتجاج، اتنے ثبوت، تو یہ ڈائیلاگ ہی تھا. یہ اسلام آباد سے جب رابطہ ہوتا تھا کابل، یا ہمارے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان جب جاتے تھے کابل، ہمارے جب وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کابل گئے، نیو یارک میں ایک اجلاس ہوا، بیجنگ میں ایک اجلاس ہوا، وہی ٹرائلیٹرل ایک اجلاس کابل میں ہوا. اس میں یہ بہت سارے جو مسائل تھے کہ جن کی طرف بار بار ان ممالک نے، پاکستان نے بھی یہ اشارہ دیا کہ جناب آپ کی سرزمین پر یہ تنظیم موجود ہیں، ان تنظیموں کے جنگجو موجود ہیں، تو ان کو آپ روکیں. یہ آپ کی سرزمین جو ہے یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو وہاں پہ تو کان نہیں دھرے گئے، وہاں پہ تو توجہ نہیں دی گئی. تو نوبت پھر یہاں تک آ گئی کہ بہت زیادہ حالات بگڑ گئے. اب ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ لاکھوں افغان مہاجرین آج بھی ادھر ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک اندازہ لگائیں، اگر بہت زیادہ ہمدرد ہے ہندوستان افغانستان کا، آج اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اوپر کسی ایسے ملک کا کہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑے افغانوں کو، تو کیا وہ ہندوستان جائیں گے یا یہ وہ پہلے پاکستان جائیں گے؟ آف کورس پاکستان. تو وہ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان سے ان کی افغانوں کی امیدیں بھی ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو لڑائی بھی ہوئی نا، تو اس میں پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم افغان عوام کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنا رہے. جہاں سے ہم پہ حملے ہوتے ہیں، جہاں پہ ٹھکانے ہیں، ملیٹنٹ گروپس کے ٹھکانے ہیں، یا پھر جہاں سے جن چوکیوں سے افغان فورسز کی طرف سے ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو افغانستان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کوئی دشمنی نہیں ہے، افغان عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہوتی تو پھر یہاں پہ لاکھوں افغان مہاجرین کی کیا صورتحال ہوتی. اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے افغان مہاجرین جو ہیں یہ کرمنلز نہیں ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. یہ اگر ہوتے تو پھر تو یہ لاکھوں کی تعداد بنتی ہے. تو غلط فہمیاں ہیں، سننا چاہیے، اور سننے کا موقع اب ملا ہے ایک دوسرے کو، اور بالمشافہ ملا ہے. ایک تو بیانات جو ہیں اس حوالے سے بھی بڑا احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک طرف سے بھی سخت قسم کے بیانات نہ ہوں، دوسری طرف سے بھی سخت قسم کے بیانات نہ ہوں. اب بات چیت کو موقع ملنا چاہیے. بات چیت ہوگی، دوسری نشست ہوگی، اور جو دوسری نشست 25 اکتوبر کو استنبول میں ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے کچھ وفود وہاں پہ جائیں گے، ان کی بات چیت ہوگی. یہ 25 پھر 26 اور پھر 27 تک بھی یہ سلسلہ رہ سکتا ہے. اور اس میں آخر میں جب اتفاق ہو جائے گا بہت سارے معاملات کے اوپر، تو پھر دستخط ہوں گے، پھر اسی طرح کا ایک تصویری سیشن ہوگا. اور لیکن صرف اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کسی معاہدہ ہو گیا، بڑی خوبصورت تصاویر سامنے آ جائیں، ویڈیو سامنے آ جائیں، ان عناصر پر بھی نظر رکھنا ہوگی کہ جو دونوں ملکوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اگر ایک خوبصورت موقع ملا ہے افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی، دیکھیں امریکہ کی توجہ اس خطے کی طرف ہے، چین کی توجہ نہیں، بلکہ چین تو باقاعدہ انویسٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر. تو یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، جو بڑی سرمایہ کار کمپنیاں ہیں، ان کی توجہ اگر ان دونوں ممالک کی طرف ہے تو پھر کیوں نہ دونوں مل کر ایک ایسا ماحول بنائیں کہ یہاں پہ امن ہو، سکون ہو، اور پھر یہاں کے جو معدنی
خزانے ہیں ان سے استفادہ ہو. سب سے بڑا جو دشمن ہے نا اس وقت افغانستان کا وہ جہالت ہے, وہ بھوک ہے, وہ قحط ہے, بے روزگاری ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ افغان حکومت نے حل کرنے. افغان عوام جو ہیں یہ کہاں دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں نا. تو ان کو ساری توجہ اپنے عوام پہ مرکوز رکھنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایسے مسائل ہوں اور ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہوں کہ جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج. یہ تنظیمیں, یہ لوگ جو ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اچھا سر, یہ آپ نے 25 اکتوبر کی بات کی کہ ترکی میں ایک میٹنگ تشکیل پانی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوحہ معاہدہ ابھی ہوا, اس طرح کے کافی دفعہ معاہدے ہوئے, لیکن افغانستان کی جو نیچر ہے اور جو ہسٹری ہے وہ چینج نہیں ہوئی. کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاہدے ہیں اس سے تھوڑی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں معاہدے, ایک تو دوحہ معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کے بیچ میں جب مذاکرات ہوئے, اور اس میں بہت سارے وعدے کیے افغان طالبان نے کہ جی ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, یہاں پہ کسی دہشت گرد تنظیم کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا, یہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت ہوگی, لویا جرگہ کا انعقاد ہوگا. وہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئیں. اب اس معاہدے میں تو یہ ہے کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس معاہدے میں فرق یہ ہے کہ اس میں براہ راست پاکستان کا ذکر ہے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب اس میں میں نے جیسے کہا کہ اچھی تصویر بھی سامنے آ جائے گی, استنبول کا معاہدہ بھی سامنے آ جائے گا, لیکن اس میں بہت زیادہ اب احتیاط کی بھی ضرورت ہے. کہیں سے بھی کوئی خلاف ورزی ہوئی یا کہیں سے کوئی شرارت ہوئی یا کہیں سے افغان طالبان کا نام استعمال کرتے ہوئے کسی نے اس مقصد کے لیے شرارت کی کہ افغان طالبان کو نقصان پہنچایا جائے, یہ چیز ان کو سوچنے کی ہے, ان کے دیکھنے کی ہے. کیونکہ اب افغان طالبان تو ظاہر ہے کہ بظاہر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی, وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں کوئی دہشت گرد تنظیم ہے یا لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں جو افغان طالبان کی ایک جو روحانی قیادت قندھار میں بیٹھی ہوئی ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ, اتنا بڑا معاملہ, پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جنگ, اور پھر وہاں سے خاموشی. ایک فرمان جو ہے, ایک فرمان کہ جی جناب جتنے بھی کارروائیاں ہیں جو آپ افغانستان سے جا کے پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, یا ایک فتویٰ جو ہے وہاں سے آ جائے کہ جناب پاکستان تو مسلمان ملک ہے. یہ آپ شیخ ہیبت اللہ, جی میں شیخ ہیبت اللہ خونزادہ کی بات کر رہا ہوں. ان کی ایک ہی تصویر میں نے دیکھی ہے, کوئی دوسری تصویر میری نظر سے نہیں گزری. تو بطور ایک سربراہ کے, یا وہ اگر خود کو امیر المومنین کہتے ہیں, تو کیا یہ مومنین صرف افغانستان میں ہیں؟ کیا ہم مومنین نہیں ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے؟ تو ایک فرمان ان کا جو ہے بہت کام کر سکتا ہے. اگر یہ تمام ملیٹنٹس نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے تو پھر وہ منسوخ کر دیں, وہ بیعت منسوخ کر دیں, اعلان کر دیں کہ جی جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا, جو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے گا, وہ میری بیعت سے خارج ہے. تو یہ بہت مؤثر چیز ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ کریں تو. اچھا سر, اب پاکستان کے اب بارے میں بات کروں گی, کچھ سوالات کروں گی کہ سہیل آفریدی جو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, کیا لگتا ہے کہ ان کے خیالات گنڈاپور سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے, اور کیا کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں صوبائی حکومت کی سوچ میں یا ان کے لایا عمل میں؟ دیکھیں اس وقت تو کابینہ نہیں ہے, اس وقت صرف وزیر اعلیٰ ہیں, اور حکومت نام ہے پوری کیبنٹ کا. ایک کیبنٹ ہوتی ہے, اس میں وزراء ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, معاونین خصوصی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو ایک فورم ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ, چیف ایگزیکٹو. اب انہوں نے ایک پہلا اجلاس بھی بلا لیا, پھر باقاعدہ حلف لینے کے بعد پہلا خطاب بھی ان کا سامنے آ گیا, کچھ منصوبوں کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے, کچھ عوامی جلسوں کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. ان کا جو ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ ان کی اپنے لیڈر سے ملاقات کرائی جائے تاکہ بہت ساری چیزوں پہ مشاورت ہو, اور پھر یہ معاملات جو ہیں یہ اسموتھلی چلائے جا سکیں. یہ ان کا حق ہے, ان کو ملنے دیا جائے اپنے لیڈر سے. اور اگر صوبائی کابینہ تشکیل پاتی ہے تو اس کے بعد چونکہ اس وقت معاملات سارے رکے ہوئے ہیں تو نقصان اس صوبے کے عوام کا ہے. اور آپ نے جو سوچ کی تبدیلی کی بات کی, سوچ تو ظاہر ہے کہ باتوں سے سامنے آتی ہے, اقدامات سے سامنے آتی ہے. ان کو ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو موقع ملنا چاہیے. اگر وہ ڈیلیور کریں گے, اگر وہ نہیں کر پائے تو تب یہ بات ہو سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے, یہ خامیاں, اور پھر خامیوں پہ بات ہو سکتی ہے. اگر وہ کچھ کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جی یہ پچھلے والے وزیر اعلیٰ سے تھوڑے بہتر ہیں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.